السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور پورے دنیا کے ایمان والے مسلمانوں، پورے دنیا کے امت مسلمہ، ہم سبھی لوگوں نے جنہوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی۔ اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے، آج کے ویڈیو کے ٹائٹل میں اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ویڈیو کا سلسلہ جاری رہا ہے، تو اسلام کے 5 بنیادی جو فرائض ہیں، توحید کی ویڈیو گئی، 5 وقت کی نمازوں کی ویڈیو گئی، نماز کی، رمضان کے فرائض روزے کی گئی، آج الحمدللہ زکوٰۃ کے متعلق ویڈیو ہے۔ دیکھیں اوپر ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے زکوٰۃ ابلک مدد کیا ہوتا ہے، سوالیہ نشان۔ نیچے لکھا ہوا ہے ہندی میں زکوٰۃ ابلک دان، آگے پرشن واچک چنھ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے انگریزی میں، انگلش میں زکوٰۃ ابلک ہیلپ، آگے کوشچن مارک۔ لہٰذا اسلام کے 5 بنیادی جو فرائض ہیں، ان میں سب سے اہم تو توحید ہے، توحید باللہ، اور اس کے بعد اسی توحید باللہ پہ باقی کے چاروں اور کھمبے چاروں طرف سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو چاروں طرف سے پورب، پچھم، اتر، دکن 4 کھمبے پکڑ لیجئے، اور بیچ والا مین والا کھمبا تو پہلا ہو گیا توحید، دوسرا ہو گیا ڈیلی پر ڈے کی 5 وقت کی نمازیں، اور تیسرا ہو گیا رمضان المبارک کے فرض روزے، اور چوتھا ہو گیا زکوٰۃ جو آج جا رہا ہے، اور 5واں آخری انشاءاللہ بنا کے بھیجا جائے گا حج بیت اللہ، جسے حج کہتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، تب جا کے پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں بھی لکھیے، اور اپنے دوست، احباب، رشتہ دار کو بھی آگے فارورڈ کیجیے، تاکہ سب کو اسلام کے متعلق جانکاری بھی ملے اور عمل کرنے کی توفیق بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ویڈیو کے میں نے اپنا آڈیو ویڈیو آگے ریکارڈنگ اس میں جوڑ دیا ہے، میرا خود کا فوٹو کے ساتھ، میرا آڈیو ویڈیو فوٹو کے ساتھ، اور قرآن حدیث کی دلائل کے ساتھ آگے لائیو ریکارڈنگ ہے، جو اس کے بعد ابھی جسٹ آنے والی ہے، اس کو آپ لوگ سنیں۔ اس کے بعد تھوڑی سی بات ملائیں گے قرآن حدیث سے۔ آج جیسے زکوٰۃ فرض ہے، فرائض کے بارے میں بات جائے گا، باقی اس کی جو احکامات ہیں اور کتنا نکالنا، نصاب وغیرہ، وہ بعد میں کوئی ویڈیو بنائی جائے گی۔ پہلے میرا لائیو ریکارڈنگ آیا، سنیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، بزرگوں اور پورے دنیا کے مسلمانوں، پورے دنیا کے امت مسلمہ، پورے دنیا کے امت محمدیہ، پورے دنیا کے کلمہ گو مسلمانوں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ویڈیو کا سلسلہ جا رہا ہے، اور بہت پہلے سلسلہ گیا ہے کہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں، 5 بنیادی جس پہ اسلام کھڑا ہے، 5 بنیادی 5 پلرز، 5 پلرز آف اسلام، 5 پلرز آف اسلام، یا 5 کے اسلام کے 5 بنیادی فرائض، اسلام مذہب کے 5 بنیادی فرائض، یا انگلش میں کہیں 5 پلرز آف اسلام، یا ہندی میں کہیں 5 اسلام کے استمبھ، کھمبے۔ تو الحمدللہ پہلا تو توحید ہے، وہ اس کا ویڈیو جا چکا۔ دوسرا نماز، 5 وقت کی ڈیلی پر ڈے کی 5 وقت کی فرض نماز ہے، اس کا بھی ویڈیو گیا۔ تیسرا رمضان المبارک کے فرض روزے، اس کا بھی ویڈیو جا چکا۔ آج الحمدللہ اسلام کا چوتھا استمبھ، میرے تعلیم کے مطابق چوتھا پلر زکوٰۃ، جسے آپ چیریٹی کہہ سکتے ہیں، دان کہہ سکتے ہیں، چیریٹی کہہ سکتے ہیں، یا ہیلپ کہہ سکتے ہیں، لیکن فرض ہے۔ جیسے چیریٹی، دان، صدقہ، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کے لیے چاہے آپ دیں
تو بہت نیکیاں ملیں گی، اور نہ دے تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن زکوٰۃ مسلمانوں پہ فرض ہے، مالدار مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیا جائے گا تو زبردست وعیدیں ہیں، یہاں تک کہ انسان گنہگار ہوگا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ لہذا اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، بنیادی 5 فرائض ہیں، ان میں سب سے پہلا توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ دوسرا 5 وقت ڈیلی پر ڈے، پرتی دن کی 5 وقت کی 5 نمازیں فرض، اور 12 مہینوں میں 1 مہینہ رمضان المبارک کا فرض روزہ 30 دن یا 29 دن جو بھی رمضان ہو، رمضان کے 30 دن کے روزے رکھنا، یہ تینوں فرض ہو گئے۔ چوتھا، آج زکوٰۃ کے متعلق ریکارڈنگ ہو رہی ہے، زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے۔ میں کتابیں دیکھ کے دلیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ کتاب دیکھیے، زکوٰۃ کے عام مسائل۔ زکوٰۃ کے عام مسائل، نمبر 1، زکوٰۃ کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی بڑھنے اور پاک ہونے کے ہیں۔ شریعت میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جسے انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے حق داروں کے لیے نکالتا ہے۔ اسے زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کا مال پاک بھی ہوتا ہے اور مقدار و اجر میں بڑھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مَا نَقَصَ مَالٌ مِّن صَدَقَةٍ، کسی صدقہ سے کوئی مال کم نہیں ہوا۔ دوسری بات، زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک نہایت اہم ستون ہے، جس کی فرضیت قرآن، سنت اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں بار بار ارشاد ہوا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ایک ہو گیا، دوسرے نماز کا قائم کرنا، یہ دوسرا ہو گیا، تیسرے زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ تیسرا ہو گیا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا، یہ چوتھا ہو گیا، اور 5واں رمضان کے روزہ رکھنا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ زکوٰۃ کے ارکان اسلام میں سے ہونے کا آج تک امت میں سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے، چاہے سنی گروپ ہو چاہے شیعہ گروپ ہو۔ پھر سے سنیے، زکوٰۃ کے ارکان اسلام میں سے ہونے کا آج تک امت میں سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ پھر ایک بار سنیے، زکوٰۃ کے ارکان اسلام میں سے ہونے کا آج تک امت میں سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے، یعنی سب کا اجماع ہے۔ نمبر 3 پہ آئیے، زکوٰۃ کی ترغیب اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خذوا من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ آیت نمبر 104۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ، زکوٰۃ اور نفلی صدقہ وصول کرو جس سے تم ان کو پاک و صاف کر دو گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، سورہ الحج میں آیت نمبر 41 میں، سورہ الحج میں آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے اللہ رب العزت کا، الذین ہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف وانہون عن المنکر
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سورہ الحج آیت نمبر 41، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں اقتدار نصیب کریں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی مسلمانوں کو زمین میں جو غلبہ و اقتدار بخشا جاتا ہے، اقتدار کا مطلب حکومت، یعنی مسلمانوں کو زمین میں جو غلبہ و اقتدار بخشا جاتا ہے، اس کا ایک بڑا مقصد زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں دعوت دو کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ ہونے اور میرے رسول خدا ہونے کی شہادت دیں۔ اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے خوشحال لوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے حاجت مند لوگوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو تم ایسا نہ کرو کہ ان سے ان کا عمدہ مال وصول کر لو، بلکہ جو مال وصول کرو وہ درمیانی درجے کا وصول کرو، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی حدیث ہے، اور کہاں کہاں حدیث موجود ہے؟ سب کتابوں میں قریب بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مسند احمد میں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ میں، ساری صحیح ستہ کی حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ اس کو متفقل حدیث آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابی قبصر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں اور تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ ایک یہاں حضرت ابی قبصر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں اور تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ ایک یہ ہے کہ کسی صدقہ سے کسی مال میں کمی نہیں آتی۔ دوسرے یہ ہے کہ کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر عزت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ لہذا زکوٰۃ کے متعلق اتنا ہی کافی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 5 وقت کی ڈیلی پر ڈے 5 وقت کی پر ڈے نمازیں، اور نمبر 3 12 مہینے میں 1 مہینہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اور نمبر 4 جب ہمارے اور آپ کے پاس سونا چاندی مال تجارت، سونا چاندی مال تجارت، پیسہ دھن دولت نصاب تک پہنچ جائے تو ہر مسلمان مرد عورت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ ابھی آپ نے سنا، امیر لوگوں سے زکوٰۃ لے کر کے ہمارے ہی مسلمان غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ نہ مسجد میں لگ سکتا ہے اور نہ کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں بھی نہیں لگے گا اور کسی نان مسلم غیر مسلم کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کا پیسہ سب سے بہترین مصرف پہلے تو اپنے خون کے رشتہ دار ہیں، بھائی، پردار،
ननिहाल, ससुराल, सढ़ुआन, ननिहाल, ददिहाल, ददिहाल, ननिहाल, सढ़ुआन, ससुराल, सढ़ुआन, भाई, पर्दार, जो बिल्कुल करीब के लोग मुस्तहिक हों ज़कात के, सबसे पहला मशरब वहाँ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो अपने गांव में, मोहल्ले में, इलाके में जो गरीब मुसलमान हैं उनको जाएगा। वो अलग बात है कि कई बातों के एतबार से जहाँ यतीम, गरीब, फ़कीर, नादार बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं वहाँ भी ज़कात देना जायज़ है। लिहाजा मालदार मुसलमानों का मजहब है ज़कात को निकालना 2.5%। मसला बाद में आएगा, मसला आज नहीं बयान हो रहा है। 2.5%, 100 रुपये में 2.5 रुपया, 2.5% ज़कात। मालदार मुसलमानों का ज़कात निकालना उनका मजहब है और हमारे गरीब मुसलमानों को ज़कात का पैसा इस्तेमाल करना उनका मजहब है। लिहाजा ज़कात का पैसा दो जगह नहीं दिया जा सकता, ना किसी मस्जिद की तामीर में लग सकता है और ना किसी नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है। सदक़े का पैसा किसी को भी दे सकते हैं आप। सदका जो है वो अपने मुसलमान भाई को भी दे सकते हैं, नॉन मुस्लिम की भी सदका दे सकते हैं। लेकिन ज़कात का पैसा, इसकी कई चीज़ें होंगी, बाद में उसमें बयान कर दिया जाएगा। ज़कात का पैसा माना कि 3 स्टेज पकड़ लीजिए। सबसे पहला अफजल ज़कात ये है कि ज़कात भी अदा होगी, सिला रहमी भी होगी और बहुत नेकियां मिलती हैं अपने घर में। यानी अपने बाप माँ को ज़कात नहीं दिया जाता, लेकिन भाई, बहन, मामा, खालू, ससुराल में, सढ़ुआन में, ननिहाल में, ददिहाल में जो कोई हो, पहले खून के रिश्ते को दिया जाएगा ज़कात का पैसा अगर मुस्तहिक हैं तो, और दूसरे नंबर पे गरीब मुसलमानों को। लिहाजा वीडियो बड़ी हो रही है, वीडियो को आगे पीछे भी मैं बोल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 जो इस्लाम के बुनियादी फ़राइज़ हैं या अक़ीदा है या 5 पिलर्स हैं, 5 खंभे हैं जिसमें इस्लाम खड़ा होता है, जिस पे इस्लाम खड़ा होता है। 5 खंभे, उसका पहला तो बीच वाला खंभा, सबसे मजबूत वाला खंभा तौहीद है, उसकी वीडियो जा चुकी। और दूसरा नमाज, डेली पर डे, प्रतिदिन 5 वक्त की नमाजें, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त की नमाजें, उसका भी वीडियो गया। और तीसरा रमज़ान के 30 दिन के फ़र्ज रोज़े वो गया। और चौथा आज रिकॉर्ड करके भेजा जा रहा है ज़कात के मुतालिक। 5वां रह जाएगा लास्ट और आखिरी हज के मुतालिक, इंशाअल्लाह वो भी वीडियो जाएगा। अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इलाही में दुआ है, अल्लाह मुझे भी, आपको, सबको भी कही सुनी बातों से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, इस्लाम के 5 बुनियादी फ़राइज़ में से ये चौथा वाला गया। यानी पूरी बातें कुरान से ज़कात कैसे फ़र्ज है हुई है, फ़राइज़ क्या है, और सारी हदीसों में इसके फ़राइज़ के मुतालिक। और आपने सुना कि सारी हदीसों में हदीस मौजूद है, बुखारी में, मुस्लिम में, इब्न माजा में, सब में, सही सत्ता की सारी हदीस की किताबों में मौजूद है। और ये भी आपने अभी सुना कि उम्मत में आज तक किसी ने इसका इख्तलाफ नहीं किया है कि इस्लाम के जो 5 बुनियादी फ़राइज़ हैं उनमें तौहीद, नमाज, रोज़ा और ज़कात और हज, इसका ज़कात का किसी ने इनकार नहीं किया है, किसी का इख्तलाफ नहीं है। मैं समझता हूँ 5 बुनियादी फ़राइज़ में किसी भी मसलक का इख्तलाफ नहीं है। सबके नज़दीक ये 5 इस्लाम की बेसिक और बुनियाद हैं जिन पर हर मुसलमान को ईमान भी रखना है और लिल्लाहियत और इखलास के साथ अमल भी करना है, तब जाके हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी मिलेगी। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद वाला वीडियो जा चुका, 5 वक्त की नमाज़ों का वीडियो गया, रमज़ान के फ़र्ज, रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज रोज़ों के मुतालिक वीडियो जा चुका। आज ये चौथा वीडियो इंशाअल्लाह जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाएं। एक बात रह गई, वो ये कि बहुतेरी हदीसें मौजूद हैं ज़कात के मुतालिक। कुरान में अल्लाह ने बार बार कहा है अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और सैकड़ों नहीं, हदीस का पूरा ज़ख़ीरा है।
ہزاروں حدیث ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق، اور ان میں ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ مالدار کے مسلمانوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ جیسے کپڑے کو آپ صابن سے صاف کرتے ہیں، ویسے اپنے مال دولت کو زکوٰۃ نکال کے صاف کریں گے تو اس مال میں برکت بھی ہوگی، اور اس کے ذریعے آگے جتنے کام کریں گے سب میں خیر آئے گا۔ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، بس دعا کرتے ہیں، باقی زکوٰۃ کے نصاب وغیرہ کا مسئلہ بعد میں دوسری ویڈیو انشاءاللہ بنائی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو سچی پکی توحید عطا فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا توحید دیں، اور اللہ رب العزت اپنے دین اسلام اور اپنے قرآن سے اور اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں سے ہم سب کو پوری پوری محبت کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے کل قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ایسی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے، آمین آمین یا رب العالمین۔